شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ سٹوری جو ہے یہ نبیل شیئر کر رہے ہیں۔ نبیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، کراچی ملیر کینٹ کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 16 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ گلشن حدید میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر تھا، سب کو بہت پسند آیا۔ گھر بنانے کے بعد ہی کچھ عرصے کے بعد میری بہت اچھی جاب بھی لگ گئی۔ جاب لگتی گئی تو سارے حیران ہو گئے کہ آپ لوگوں کو یہ گھر بہت ہی زیادہ راس آیا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ جاب بھی لگ گئی ہے۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کا جو رشتہ تھا وہ بڑے ماموں کی طرف ہوا تھا۔ ہم لوگوں کی فیملی میں بہت سے ایسے ریلیٹیوز تھے جو مجھے رشتہ دینا چاہتے تھے، لیکن میری امی کی شروع سے ہی یہ سوچ تھی کہ خاندان میں نہیں کرنی۔ ابو کہتے تھے کہ اپنے خاندان کی لانی ہے، امی کہتی تھی کہ میں نے اپنے خاندان کی لانی ہے۔ اسی کشمکش میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آؤٹ آف فیملی ہی رشتہ کروں گا، کیونکہ میں نہ امی کو پریشان کرنا چاہتا تھا نہ ہی ابو کو۔ تو میں نے ان کو بڑے پیار سے بٹھا کر سمجھایا کہ آپ دونوں لڑائی نہ کریں، میں آؤٹ آف فیملی ہی رشتہ کروں گا۔ اسی دوران میرے ابو کی ایک کزن تھی، بہت ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ اپنے منہ سے بول کر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آنٹی آپ بالکل بھی ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ میرے پیرنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے فیملی میں رشتہ نہیں کرنا۔ ان کو یہ میری بات بہت بری لگی اور وہ کہہ کر گئی ہمارے گھر میں اٹھنے سے پہلے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں تمہارا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ امی ابی کو یہ لگا کہ یہ صرف ابھی غصے میں بول کر جا رہی ہیں، جیسے ان کا دل تھا، تو میں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں وہ تناؤ کھچاؤ ختم ہو گیا جو امی ابو کا بنا رہتا تھا رشتے کو لے کر۔ سب کچھ نارمل جا رہا تھا، میری جاب بڑی اچھی جا رہی تھی۔ تو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جہاں پر میں جاب کرتا تھا میری وہاں پر ایک کولیگ تھی، مجھے اچھی لگنے لگی، تو میں نے ان کو پرپوز کر دیا، گھر میں بات کی، ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ تو پوری فیملی میں یہ بات پھیل گئی کہ میں نے پسند کی جگہ پر رشتہ کروا دیا۔ ابھی میرا رشتہ طے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ ایک دن میں صبح جاب کے لیے گھر سے نکلا تو ہم لوگوں کے گھر کے بالکل آگے، جیسے میں گیٹ سے باہر نکلا تو گیٹ کے آگے مجھے ایک ریپر سا پڑا ہوا نظر آیا۔ بالکل وہ جیسے چھوٹا سا ایک ریپر تھا، اس میں باقاعدہ کچھ جس طرح سے تعویذ تھے یا پتہ نہیں کیا تھا، اس کے سے ایک بلیک کلر کی گٹھری سی بھی تھی، پوٹلی سی تھی کپڑے کی باندھی ہوئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میرا پاؤں ان کے اوپر آ گیا۔ میرا پاؤں اوپر آیا تو میں ایک دم سے پیچھے ہٹا کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ تعویذ تھے اور اس کے وہ پوٹلی سی جو تھی اس میں ایک انڈا تھا۔ انڈا میرے پاؤں کے نیچے آنے سے ٹوٹ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے وہ دونوں چیزیں پاؤں کے ساتھ ہی سائڈ پر کر دی۔ میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں آفس چلا گیا، میری طبیعت بہت سا خراب ہونے لگی، میرا سر بھاری ہو گیا، سر چکرانے لگ گیا، بہت غصہ، اتنا غصہ کہ وہاں پہ میری 2 لوگوں سے لڑائی ہوگی فضول میں۔ میری حالت یہ تھی کہ یا وہ میں ان کو مار دوں گا یا خود کو مار لوں گا۔ میرا ایسا بیہیویئر تھا ہی نہیں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ساتھ ابھی تھوڑی دیر گزری، میں نے گھر والوں سے بھی کوئی بات نہیں کی، میں جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ مغرب کا ٹائم ہوگا، سو گیا کہیں جا کر۔ امی نے بھی نہیں جگایا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دم سے جب میری آنکھ کھلی تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے اوپر پانی کے چھینٹے آئے ہیں، جیسے باقاعدہ کوئی پاس کھڑی کے میرے اوپر پانی گرا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھاگا باہر گیا اور میں نے امی سے کہا کہ امی دیکھیں میرے اوپر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں۔ امی کمرے میں گئی تو بیڈ شیٹ کے اوپر بھی پانی کے چھینٹے تھے۔ امی بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بس وہ پانی کے چھینٹے آنے کی دیر تھی، مجھے شام تک شدید بخار ہو گیا، میرے چہرے کے اوپر
بہت زیادہ جیسے دانے سے بن گئے، پمپلز بن گئے پورے چہرے کے اوپر، پورا چہرہ ریڈ ہو گیا، اتنی بری حالت، اتنی بری حالت۔ بخار میں میں گھر ہی تھا، ابو آئے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا بخار بہت تیز ہے، میڈیسن دی اور گھر بھیج دیا کہ میڈیسن کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے اکارڈنگلی وہ جو میرے فیس پر ہوا تھا وہ کوئی انفیکشن تھا، جبکہ میں نے کچھ بھی ایسا ویسا یوز نہیں کیا تھا۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ گھر آ کے میں میڈیسن لے کر لیٹ گیا، 12:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہونے لگی، جبکہ بیل لگی تھی تو کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ امی ابو جلدی سو جاتے تھے، ابو صبح جلدی جاگتے تھے، میں بخار میں تھا، ان کو یہ تھا کہ اب اس نے میڈیسن لیا تو میں کچھ نارمل فیل کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھا، باہر گیا، پوچھا کہ باہر کون ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو ہمارے دروازے کے آگے کسی نے کوئی چیز جلا کر رکھی، تو وہ دھواں مجھے محسوس ہوا کہ دھواں جیسے میرے جسم پر آیا، میرے بہت دھواں تھا، اتنا دھواں تھا کہ وہ ایک دم سے ایسا لگا کہ کوئی چیز جل رہی ہے، بس وہ دھواں میرے اوپر آتا گیا، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے آنکھوں میں ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کسی نے سرخ مرچیں ڈال دی ہیں۔ میرے چیخوں پکار سن کے امی ابو آئے، میں گیٹ پر وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے بھی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میری بڑی بری حالت ہو گئی۔ ساری رات امی ابو پریشان رہے، روتے رہے، باہر جا کر دیکھا کہیں جلنے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بس ایک مٹی کی ہانڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ کالے رنگ کا کپڑا تھا جس کو جلایا گیا تھا۔ کون کر رہا تھا، کس نے کیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ صبح آفس جاتے وقت بھی یہ سب میں نے دیکھا ہے۔ اب دن بدن میں اتنا لاغر ہو گیا، بیمار اتنا رہنے لگ گیا، چہرہ بگڑ گیا، اتنا خراب ہو گیا، ڈراؤنے خواب آنا، کمرے سے گندی سمیل کا آنا، گھر سے عجیب و غریب چیزوں کا نکلنا، کبھی کوئی ہڈی، کبھی کوئی پتھر، کبھی کوئی مٹی کی پوٹلی، جبکہ آتا جاتا کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کام ہونے لگے، سب کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ کوئی جادو کا وار ہوا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ میں اس حد تک بیمار ہو گیا تھا کہ آفس جانے کے قابل نہیں تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابھی وہ رشتہ توڑ دوں جہاں پر میرا رشتہ ہوا تھا۔ میں اس حد تک پریشان رہنے لگ گیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی فیانسی سے بات کروں۔ وہ لوگ آئے، مجھے ملے، بڑے پریشان ہو گئے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی جادو کا ہی وار لگتا ہے، سب بڑے پریشان ہو گئے۔ اس بات کو 5-6 دن گزر گئے، 5-6 دن میں میں اتنا ویک ہو چکا تھا کہ جیسے 5-6 سال گزر گئے ہیں۔ امی مجھے دیکھ دیکھ کے رونے لگ گئیں کہ میرا بیٹا تو اٹھ کر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو گیا، ڈاکٹرز کی دوائیں کھا کھا کر۔ ابو پہلے یہ تعویذات اور ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے ابو کو امی نے منایا، راضی کیا کہ کسی عامل کے پاس چلتے ہیں ورنہ اس کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ ابو ماننے، ابو کے ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ جائیں، کوئی عامل ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ گاڑی میں ڈال کر مجھے صحیح چلتے پھرتے تندرست انسان کو گاڑی میں ڈال کر یوں لے کر کے جیسے کوئی مریض سکتا ہے، کیونکہ میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، میں اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا تھا، میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، جبکہ میں میڈیسنز بھی بہت کھاتا تھا۔ مجھے وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے مجھے دیکھا، پڑھائی کی، میرے بال، میرے ناخن، میرا چہرہ سب چیک کیا۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر تو جان لیوا جادو کیا گیا، اس کو جان سے مارنے کا جادو کیا گیا ہے، فلاں فلاں۔ انہوں نے ہمیں حلیہ تک بھی بتا دیا، وہ وہی آنٹی تھی جو رشتہ دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے حسد میں آ کر کہ میں نے ان کی بیٹی سے رشتہ نہیں کیا، انہوں نے میرے اوپر کالا جادو ڈال دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو اتنا سخت ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے وہ چیزیں آئی ہیں، اس نے دھواں بھی لے لیا ہے، ایک دم سے اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ کو صبر رکھنا ہوگا۔ ابھی آپ یہ تعویذات وغیرہ لے جائیں اور یہ تعویذات یوز کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بتائیں۔ دم بھی مجھے کیا، مجھے کچھ سکون محسوس، سوئیں چبھتی تھی میری باڈی میں۔ گھر آگے، شام کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3 تعویذ ہے، تو وہ 3 تعویذ جیسے میرے جسم کے ساتھ ان کو لگا کر جلانا ہے، صحن میں بٹھا کر۔ میری امی نے یہ کام کیا، جیسے میری امی نے یہ کام کیا مجھے اتنی خوفناک عورت نظر آئی، ہم لوگوں کے صحن میں کارنر میں کونے میں باقاعدہ مجھے کالے رنگ کا کوئی وجود باہر نکلتا نظر آیا، جیسے وہ نکلتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے پوری عورت بن گئی۔ وہ اتنی ہیبت ناک تھی، اتنی خوفناک تھی، وہ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، جانور نما اس کا چہرہ تھا، جیسے بکری اور کتے کا مکسچر ہوتا ہے، ایسا اس کا چہرہ تھا، بڑے بڑے سینگ تھے، باقی جو جسم تھا عورت کا تھا اور پیچھے بہت لمبی دم بھی تھی،
اور وہ سامنے کھڑی ہے، اس کی زبان منہ سے باہر ہے، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ جیسے چیخ اور چلا رہی ہے کہ یہ تعویذ مت جلاؤ، میں تمہیں مار دوں گی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، دورہ پڑنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ امی نے تو رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے کیا نہیں۔ ابو بھی رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کس ظالم نے یہ کام کر دیا ہمارے ساتھ۔ اگلے دن اس عامل کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ماجرا ہوا ہے تعویذ چلانے کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ وہ عامل ہمارے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں اس وقت اس جادو سے بھیجی ہوئی اتنی بھیانک مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ جانور کا ہوتا ہے اور آدھا انسان کا ہوتا ہے، اور یہ جو مخلوق ہوتی ہے یہ جادو کے ذریعے ہی بھیجی جاتی ہے اور یہ جان سے مار دیتی ہے۔ اگر اس کو نہ روکا تو یہ آپ کا پورا گھر ختم کر دے گی، گھر ویران ہو جائے گا۔ چیخنے کی آوازیں آتی تھی رات کے ٹائم مجھے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، تعویذ پینے کے لیے دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے فی الحال جلانے والے نہیں کرنے، آپ اس کے بستر کے نیچے یہ تعویذ لگاتے اور اس کو صرف پلائیں۔ جب بستر کے نیچے وہ تعویذ لگایا، مجھے پلانا شروع کر دیا، میرے گلے میں تعویذ ڈال دیا تو وہ مجھے نظر نہیں آئی، لیکن مجھے خوفناک آوازیں آتی تھی، مجھے وہ آوازیں دیتی تھی، پکارتی تھی۔ یہ سارا کام کرتے کرتے تقریباً 1.5-2 ماہ گزر گئے۔ جاب ختم ہو گئی، جانا بند ہو گیا۔ مجھے تو اپنی زندگی کا تھا کہ پتہ نہیں میں بچتا بھی ہوں یا نہیں۔ جو میرے ان لاس تھے ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا، ان لوگوں نے رشتہ ختم نہیں کیا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی اور ان کی جگہ پر ہوتا تو شاید وہ رشتہ ختم کر دیتے۔ انہی عامل نے میرا علاج کیا۔ وہ ہر جمعرات کو آتے تھے، ہر جمعرات کو آ کر وہ ہمارے گھر میں عمل کرتے تھے۔ 15 جمعراتیں وہ ہمارے گھر آئی، انہوں نے آ کر عملیات کیے تو میرے جسم میں کوئی جان پڑنا شروع ہوئی۔ رات بھر وہ مخلوق مجھے ہمارے گھر میں چلتی نظر آتی تھی، باقاعدہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ کے روتی تھی۔ میں کوئی چیز کھانے لگتا تھا تو میرے ذہن میں اتنے گندے خیالات آتے تھے کہ میں وہ چیز کھا ہی نہیں سکتا تھا، مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی تھی۔ اور اگر میں کپڑے بدلتا تھا تو مجھے وہ جادو کے ذریعے ایسا وہم ڈال دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے کپڑے گندے، ان پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ میں چیختا تھا، میں وہ کپڑے اتار کر پھینکتا تھا، پھر میں نئے کپڑے پہنتا تھا۔ دن میں 5 6 سوٹ اتار کر پھینکتا جاتا تھا، وہم ڈال دیا میرے اوپر۔ جب 15 جمعراتیں ہوئی، میں کچھ نارمل ہونا شروع ہوا، وہم کی جو بیماری تھی وہ ختم ہوئی، وہ جو مجھے کھانا کھاتے ہوئے پرابلم ہوتی تھی وہ ختم ہوئی، وہ رات کو بیٹھ کر جو باہر ہوتی تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی، جسم پر جیسے کوئی جان پڑنے لگ گئی، دماغ معاف ہونے لگ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 15 جمعراتوں کے عمل کے بعد وہ مخلوق میں نے آپ کے گھر سے اب دور کر دیا، نکال دی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے۔ قرآن خوانی کروائی، 7 دن لگاتار مولوی حضرات کو بلوا کر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھوانی ہوتی تھی۔ تقریباً وہ کہتے تھے کہ آپ نے 1000 بار سورہ یاسین پڑھوانی ہے 7 دن لگاتار۔ وہ کیا، اس کے بعد پھر بکرا صدقہ دیا۔ پھر وہ عامل کے پاس مجھے لے کر گئے، انہوں نے تب وہ جلانے والی تعویذ تھے، تب جب وہ جلاتے تھے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں ریکور ہونے لگ گیا۔ تقریباً مجھے ریکور ہوتے ہوتے 6-7 ماہ لگے، میں نارمل ہوا۔ ان لوگوں کو باقاعدہ وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے گھر سے آنے سے منع کر دیں۔ ہم لوگوں نے ان کو منہ چڑھ کر منع کیا کہ ہمارے گھر مت آئیے گا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کے اوپر ایسا جادو ہوا کہ اس گھر میں اب رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا جادو تو ختم ہو گیا جو میرے اوپر پھینکی گئی تھی، لیکن ہم لوگوں کے گھر میں جنات کا بسیرا ہو گیا۔ پورے گھر میں ہم لوگوں کو آدھی رات کے ٹائم بچے بھاگتے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، اتنے خوفناک بچے ہوتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کوئی بوڑھی عورت ہے وہ سٹک لے کر پورے گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ پھر ہم نے عامل کو بتایا، انہوں نے کہا کہ جادو کا وار اس حد تک زیادہ ہوا ہے کہ اس چیز کو میں نے اس کے جسم سے دور کر دیا، لیکن ان لوگوں نے پھر وار کیا، آپ کے پورے گھر پر جنات پھینکے، یہ گھر ہی چھوڑ دیں آپ لوگ۔ ہم لوگوں نے وہ گھر سیل آؤٹ نہیں کیا اور ہم لوگوں نے گھر کہیں اور لے لیا، ہم نے وہ گھر کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب تک ہمیں ان عامل نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہو جاتی آپ نے وہ گھر کسی کو نہیں بتانا۔ صرف اور صرف ہم لوگوں کے جو بہت قریبی تھے ان کو پتا تھا کہ ہم لوگوں نے گھر شفٹ کر دی ہے۔ بظاہر جو ہمارا پرانا گھر تھا اس کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر رہتے ہیں، لائٹیں آن رکھتے تھے، کبھی کبھار جیسے وہاں پر سے ہو کر آ جاتے تھے ابو،
यही लगे। किसी रिश्तेदार ने आना होता था तो मैं तो ऑफिस चला जाता था, अम्मी अब्बू उस घर में चले जाते तो बाकायदा फील करवाते थे हम इधर ही रहते हैं। 2 साल हम लोग छुप कर रहे कि वो हम लोगों पर दोबारा वार ना करे। फिर 2 साल बाद मेरी शादी हुई इस नए घर में ही, मेरी बहन की भी शादी होगी, तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो गए। तो इस तरह से हस्तीन ने हम लोगों पर जादू डाला, हमें तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए कि मैंने रिश्ता लेने से इनकार किया। तो अल्लाह ऐसे लोगों से पनाह दे। बहुत मुश्किल वक्त हमने देखा, बहुत क्राइसिस भी देखे, जब वो जादू टूने के असरात थे, काम ख़त्म हो गए, लॉसेस पड़ने लग गए, मेरी जॉब ख़त्म हो गई। इस हद तक भी हम लोग पहुंच गए थे कि वो घर भी हम लोगों को बेचना पड़ा एंड में, जब मेरी शादी होगी। अब आकर हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल हुए हैं, और जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर जादू डाला था उनके इतने इबरतनाक अंजाम हुए। उनके बिल्कुल जवान बेटा जो था उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया। बेटियों की शादी करते थे, 2-2 माह उनको डाइवोर्स हो जाती थी क्योंकि उन्होंने हमें उजाड़ने की कोशिश की। तो जो किसी के लिए करता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर उसका बदला देते ही देते हैं। कभी किसी से हसद ना करें, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। और हमारी तो ना दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, बेकसूर उन्होंने मेरे साथ किया। मेरी ज़िंदगी थी, मैंने बचना था, तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जादू के ज़रिए इस दुनिया से तकलीफ़ें ले लेकर चले जाते हैं, लेकिन जादू डालने वाले, करने और करवाने वाले डरते नहीं हैं, जबकि उनके इस दुनिया में रहकर इबरतनाक अंजाम होते ही हैं। दुनिया में भी होते हैं और आखिरत में भी होने हैं। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नबील आपका। अल्लाह ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे हासदीन से जो दोस्त के भेस में दुश्मन होते हैं, अल्लाह उनसे बचाए, पनाह दे, कभी हसद ना करें। अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलना ही मिलना है, हर सूरत मिलना है। सिर्फ अच्छे की दुआ मांगे, अच्छी नीयत रखें तो कभी नुकसान नहीं होगा। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज घोस्ट स्टोरीज में स्टोरी आएगी, बहुत हॉरर, कल नाना जी की कहानियों में आएगी। इसी तरह से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जहाँ रहे खुश रहें, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.